مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ یسوع سنگ سویرا میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بھی بہت پسند آئے گا اور آپ کے لیے تقویت کا باعث بنے گا۔ عزیزو، صبح سویرے جس طرح سے ہم اٹھ کر اپنے ماں باپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے خداوند یسوع کو بھی، اپنے باپ کو بھی گڈ مارننگ کہیں، اس کی حمد و ستائش کریں، پرستش کریں، کیونکہ یسوع سنگ سویرا جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ جو ہم نے ٹاپک، بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہمارا چل رہا ہے ایمان، جو پاسٹر ندیم کے ساتھ ہم اس میسیج کو سنتے ہیں، ان کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں، تو آج ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اس پروگرام کو، اس ٹاپک کو لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کی طرف چلیں، ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ بہت خوبصورت گیت سنا ہم نے، اور جس کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی۔ خداوند اپنے بندہ کو بہت، پرستار کو بہت برکت دے۔ تو پاسٹر صاحب، بہت بہت میں آپ کی شکر گزار ہوں، ویلکم ہمارے پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ۔ ہر پروگرام کی طرح اس میں بھی مجھے خداوند کی طرف سے بڑی تقویت ہے اور ایمان کی مضبوطی ہے کہ جس طرح پچھلے پروگرامز میں ہمارے دیکھنے والوں نے بڑی برکت حاصل کی، آپ نے اور میں نے خود جو بڑی جی، برکت حاصل کی، ایمان کی مضبوطی سے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اب اور آمین بڑھنی شروع ہوگی۔ آمین۔ جی، تو آج ہمیں آپ خداوند کے زندہ کلام میں سے کس حوالے سے ہم کلام سنائیں گے اور ہم برکت پائیں گے؟ جی، خدا کا کلام شروع سے آخر تک برکتوں سے بھرا پڑا ہے۔ جی بالکل، کسی بھی آمین بات پر آپ بات کرنے لگیں تو آپ شاید آگے سے آگے، اور وقت کم پڑ جائے گا اور یہ کلام کی باتیں کم نہیں رہے گی۔ ہم ایلیا کی زندگی پر غور کریں گے۔ اس کی زندگی میں بڑے عجیب معجزات ہوئے، اور وہ بندہ خدا کے بڑا ہی قریب تھا، جی اور خدا کے قریب جانے کے لیے، ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے، اور یہ ایمان رکھنے کے لیے کہ خداوند واقعہ ہی تو میری بات کو سنتا ہے، اور جو بات تو میرے سے کرتا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ آج ہم اس کا پہلی پریکٹس کریں گے۔ کچھ پروگرام ہم نے پہلے دیکھے، سنے، جی اس میں ہم نے سنا، لیکن جب پریکٹس کی بات آتی ہے تو یہ اب پہلی پریکٹس ہے کہ کس طرح ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ حالات جی کیسے بھی ہوں، لیکن ایمان کس طرح سے بڑھے گا اور کس طرح ہم نے اس کو بڑھانا ہے۔ تو آمین۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں، پہلا سلاطین اس کا 18واں باب، اس کی 41 آیت سے 46 آیت تک۔ عزیز و زندہ کلام میں یوں لکھا ہے: اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف نظر تو کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کی برابر سمندر میں اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہا کہ اپنا رتھ تیار کر کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزرییل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا۔ اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیب کے آگے آگے یزرییل کے مداخل تک دوڑا چلا گیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خدا آمین۔ کا شکر ہو اس زندگی بخش کلام کے لیے۔ میں کہہ رہا تھا ایمان کی بہت ساری باتیں ہم سن چکے ہیں، جی لیکن پہلی پریکٹس جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر جہاں پتہ ہے کہ کال پڑ چکا ہے، اب کچھ اگ نہیں رہا، کہیں پانی نہیں، کوئی بارش نہیں برستی،
جب زندگی میں برکتیں نظر نہیں نہ آتی تو ہم سمجھتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. مشکلات ہے نا, جی جب ہمارے سورسز بند ہو جاتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. لیکن یہاں پر ایلیا جس نے ایک وقت گزارا ہے بھوک میں, جبکہ خدا اس کو خوراک بھی مہیا کرتا تھا, جی پانی نہیں تو خدا اس کو پانی بھی مہیا کرتا تھا. اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ خداوند اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا, اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر تو یہ دعا کرنا شروع ہو گیا. اس نے سر جھکا لیا اور لکھا ہے کہ اپنا سر اپنے گھٹنوں میں لے لیا. میں نہیں سمجھتا کہ آج کا مسیحی اس حالت میں ہو کر تو دعا کرتا ہے. آج کا مسیحی اتنی مشکل میں پڑ کے تو وہ دعا کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایلیا کے گھٹنے جو تھے نا, اس کو اونٹ کے گھٹنوں والا بھی کہا جاتا تھا, کیونکہ اونٹ کا جو بیٹھنے کا طریقہ کار ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پچھلی ٹانگوں کو زمین پر رکھتا ہے اور پھر آگے والیوں کو رکھتا ہے, اور وہ اپنی ٹانگوں پر ہی بیٹھا رہتا ہے. اور اس کی ٹانگیں جو ہے نا, گھٹنے وہ تو خراب اور وہ ایسے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں. اب ایلیا جو ہے نا, اس نے گھٹنوں میں اپنا سر لے لیا ہے, اور پھر وہ اپنے خادم کو کہتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جا اور دیکھ اس طرف کیا ہے. ایکچولی پہاڑ جو ہے نا, یہ ایک مسیحی کی زندگی میں ایک مشکل کو ظاہر کرتے ہیں. بہت دفعہ پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کی موجودگی کو بھی دیکھا گیا ہے, اور خدا کی موجودگی کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بلندیوں پر رہتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو ایمان رکھے رائی کے دانے جتنا, تو اس پہاڑ کو کہہ تو یہ تیرے سامنے سے ہٹ جائے گا. اب پہاڑ کو ہٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہاڑ جو ہے وہ آپ کی نظر کو روکتا ہے, وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اگر آپ کی منزل پہاڑ کے دوسری طرف ہے تو وہ پہاڑ اس کو روک دیتا, وہ روشنی کو روک دیتا ہے. اور یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی روشن رہے. وہ کہتا ہے کہ پہاڑ کو کہہ. پھر ہماری ایمان کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھل جاتی ہیں کہ پہاڑ کے اس طرف کی چیزیں بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ بندہ جو ہے نا, خدا کا خادم, یہ پہاڑ کے اس طرف کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے خادم کو دکھانا چاہتا ہے. اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جا پہاڑ کی چوٹی پر, وہ خود ہے اور کہیں اور اونچائی پر اس کو بھیج رہا ہے کہ وہاں پر کھڑا ہو کر تو دیکھ کہ تجھے کیا نظر آتا ہے. اور وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. جب ایمان کی کمزوری ہے نا تو پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں. بالکل. عمران اس کی ایمان کی کمزوری کی آپ نے بتایا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ رائی کے دانے کے جتنا ایمان ہو. تو میں جب کوکنگ کرتی ہوں تو میں کئی دفعہ اس پہ غور کرتی ہوں کہ رائی کا جو دانہ ہے بہت ہی چھوٹا سا دانہ ہے, اور ایمان کو اس کا بتایا گیا کہ اس جتنا ہو. اگر اس کو رائی کے دانے کو جب ہم کھانے میں ملا دیتے ہیں تو بڑا اچھا ذائقہ بنتا ہے. اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ جب ایمان ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو بڑی اچھی ایک لائف ہو جاتی ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. ہاں جی, اگر ایمان کی خوبیاں دیکھنے لگے تو یہاں پر ابھی پہلی پریکٹس نظر آئی ہے کہ خدا نے اپنے بندہ کو کچھ دکھا دیا جی اور اب وہ آگے اس پر چلنا چاہتا ہے. جی بالکل. اور سب سے پہلا کام وہ کرتا ہی صرف دعا ہے. بالکل بالکل. تو عزیزو, ہم نے اپنے ایمان کو خدا یسوع مسیح نے جیسے کہا کہ رائی کے دانے, اتنا بھی ہمارا ایمان ہو تو ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوندہ ہمارے ایمان کو بڑھا اور اپنے بندوں کو برکت دے جو کہ ہمیں تقویت دیتے ہیں اور ہمارے برکت کا باعث بنتے ہیں. آئے ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں. بہت خوبصورت گیت تھا. تو آئیں ہم اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں. جی پاسٹر جی. ہم پہاڑ کی بات کر رہے ہیں. جی ایسے ایسے پہاڑ ہیں دنیا میں کہ جن کی چوٹی پر جانے کے لیے آپ کو کتنے کتنے دن اور ہفتے لگ جاتے ہیں, آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. لیکن اس پہاڑ پر جہاں پر ایلیا پہنچ گیا اپنے خادم کو لے کر, اور وہ دعا کرتا ہے اور وہ ایمان میں مضبوط ہے, اور وہ کہتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جا اور
اس طرف دیکھ کے کیا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہے کہ آپ کے قریبی لوگ آپ کو آ کر بتائیں گے کہ جو کام آپ کر رہے ہو، جس خدمت میں آپ لگے ہو، جو بھی آپ دنیا میں کوئی بزنس بھی کرنا چاہتے ہو، تو لوگ آپ کو آ کر بتائیں گے کہ اس میں کچھ بھی نہیں پڑا، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو بزنس 1000 لوگ پہلے بھی کر رہے ہیں، آپ کیا کچھ فرق کر رہے ہو؟ وہ تو دوسرے بھی کر رہے ہیں، آپ خدمت کی طرف ہی چاہے چلے۔ کوئی کسی کو اگر خدا کے روح نے کہہ دیا نا تو نے خادم بننا، تو کہیں گے لو جی آج کل تو ہر بندہ ہی خادم بننے چلا ہوا، پادری بننے کے لیے چلا ہوا۔ بھئی اگر پادری نہیں ہوں گے تو روحیں کہاں سے آپ جیتیں گے؟ یہاں پر ایک خادم ہے جو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں کچھ نہیں ہے اور خدا کا روح اس کو یہ کہتا ہے کہ تو نے خادم بننا ہے، تو پھر اس کو کچھ بننے دے، تاکہ اس کی زندگی میں ایمان کی مضبوطی ہو۔ یہاں پر وہ آ کر کہتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اور جب اس نے کہا نا کچھ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ایک نہیں 7 بار جا اور جا کر دیکھ۔ 7 بار جا، یہ نہیں کہا کہ اوپر جا کے کھڑا رہ، جا اور واپس آ، جا اور پھر واپس آ۔ اور 7ویں بار اس کی ایمان کی آنکھیں تو نہیں کھلی، لیکن اس کی جسمانی آنکھیں ضرور کھل گئی۔ اور جسمانی آنکھیں جب کھلتی ہیں تو پھر ہمیں بڑا تھوڑا سا نظر آتا ہے، اور وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ کافی نہیں ہوتا، وہ بہت نہیں ہوتا۔ ہم ایک ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے کہ ایک بچہ تھا، اس کے پاس خوراک تھی، وہ بہت نہیں تھا، شاگرد کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن یسوع کے پاس آ کر تو بہت کچھ بن گیا۔ یہاں پر ایک خادم ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جا اور یہ کام کر، اور وہ چوٹی پر جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں ہے۔ اور 7ویں بار وہ واپس آتا ہے تو اس نے کچھ دیکھا ہے، انسانی آنکھوں نے کچھ دیکھا ہے، اس کی روحانی آنکھوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور جب روحانی آنکھوں نے کچھ دیکھا ہے تو وہ آ کر کہتا ہے کہ ہاں میں نے وہاں پر ایک بادل دیکھا۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جی پلیز ضرور۔ 7 دفعہ کیوں کہا گیا؟ 7 کا تعلق بائبل کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 7 کلمات کہے، اور اگر ہم دن دیکھتے ہیں تو وہ بھی 7 ہیں، اور یسوع مسیح نے جو اپنا خون بہایا وہ بھی 7 دفعہ بہا ہے۔ یہاں سے کہ گتسمنی سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اس پتھر پر دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے خون بہنا، اور اس سے لے کر تو صلیب تک جانے تک یسوع مسیح کا جو خون ہے وہ 7 بار بہا گیا۔ اور 7 جو ہے یہ کمپلیٹ کرتا ہے نمبروں کو۔ اور یہاں پر جو 7 ہے وہ اس خادم کو سکھانے کے لیے ہے، کیونکہ 7ویں بار میں جانور بھی سیکھ جاتے ہیں، اور انسان کا سیکھنا جو ہے نا وہ تو اس کو پٹی پڑھا دی گئی ہے، اب تو کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں جانور کی بات کر رہا ہوں تو عقاب جو ہے یہ اس کا ذکر بائبل میں بڑی دفعہ ملتا ہے، اور جب یہ اپنے گھونسلے کے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے اور ایک ٹائم دیتا ہے، لمٹ دیتا ہے کہ اڑو اور اڑنا سیکھو، اور اگر وہ اس میں نہیں کرتے تو یہ غضبناک ہو جاتا ہے، یہ اپنے گھونسلے کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کی لکڑیوں کو بکھار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ پرندوں میں سب سے مضبوط اور کمفرٹیبل جو گھونسلہ ہوتا ہے وہ عقاب کا ہوتا ہے، اور سوچے اس کے بچوں پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ گھونسلے کو توڑ پھوڑ دیتا ہے تو اپنے بچوں کو پنجوں میں لے کر تو بلندیوں پر جا کر چھوڑ دیتا ہے، اور پہلی دفعہ میں جب وہ بچہ گرتا ہے تو کہتے ہیں وہ پتھر کی طرح زمین کی طرف گرتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جوڑا جو ہے نا عقاب کا، نر اور مادہ کا، یہ دونوں اتنا کمبینیشن ہے، ان کے اندر اتنی مضبوطی سے کام کرتے ہیں، اتنی ان کے اندر سینس ہوتی ہے کہ ایک اوپر سے چھوڑتا ہے اور نیچے ایک دوسرا جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے، تاکہ جب ایسی خطرناک جگہ تک آئے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں پر اڑا کر تو پھر بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ اور یہ 6 دفعہ کرتا ہے، 7ویں دفعہ میں یہ بچہ سیکھ جاتا ہے، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو پہلی دفعہ میں سیکھ جاتے ہیں، دوسری دفعہ میں سیکھ جاتے ہیں۔ ہم ایمان کو سیکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر 7ویں بار میں اس شخص نے بھی کچھ سیکھ لیا، اور کہتے ہیں کہ 7ویں بار میں عقاب کا بچہ جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھ جاتا ہے کہ جب یہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں تو یہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اپنے پروں کو کھولتا ہے۔ اس کو اڑنا نہیں آتا، لیکن اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہوائیں ہیں مجھے یہ کس طرح سے اپنے اوپر تھام لیتی ہیں، اور پھر اس کو اس چیز پر فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعتبار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان رکھتا ہے اپنے ہی پروں پر کہ میں اڑ سکتا ہوں۔ جب اس میڈیا کو شروع کیا گیا ہوگا تو شاید کوئی ایک پروگرام کیا ہو، ایک کیمرہ لگا ہو،
شاید یہ پیچھے جو آپ نے ڈیکوریٹ کیا یہ سب کچھ نہ ہو، شاید بڑی تھوڑی سی چیزیں ہوں، شاید اتنے لوگ نہ ہو کام کرنے کے لیے، لیکن خداوند ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، اور پھر خداوند ایک ٹیم بناتا چلا جاتا ہے۔ آمین، اور پریز یہ گاڈ، خداوند کا پروسیجر ہے۔ یہاں پر یس، اس کے خادم نے آ کر پتہ کیا بتایا کہ میں نے چھوٹا سا بادل دیکھا، آدمی کے ہاتھ جتنا، آدمی کے ہاتھ جتنا۔ انسانی آنکھیں انسانوں جیسی ہی دیکھیں گی، لیکن ایلیا کو روحانی طور پر اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ جتنا بادل دیکھتا، اس نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر اب ایک کچھ اگتا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بارش نہیں، لیکن اس کی ایمان کی آنکھیں اتنی مضبوط تھی، وہ بڑی دور تک دیکھ سکتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو دکھایا کہ پہاڑ پر چڑھ جا، اور خدا نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھ جا کیونکہ بارش ہونے والی ہے، اور وہ پہاڑ وہ پر آ گیا۔ ایمان لے آیا، ایمان وہ حاصل ایمان میں کیا۔ مضبوط ہے، اور جب اس نے 7ویں بار بھیجا اور وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک بادل کو دیکھا ہے جو آدمی کے ہاتھ جتنا ہے، تو اس نے آگے سے آدمی کے ہاتھ جتنے بادل کو پتہ کیسے ایکسپلین کیا اخیبس کو؟ وہ کہتا ہے اپنا رد تیار کر اور بھاگ یہاں سے، بڑی تیز کی بارش ہونے والی ہے۔ اور میں ایمان میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا میڈیا ہی نہیں، خداوند اب کرسچینٹی کے لیے ایک بہت بڑی بارش آمین، برسانے کو ہے، پریز دی اور لارڈ، جو توڑا اس نے آپ کو دیا ہے، آپ کے اس ساری ٹیم کو دیا ہے، آپ کو ذمہ داری سے اس کو سنبھالنا ہے۔ بتھیرے اس ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں، یا بتھیرے گیسٹ اس ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں جن کی شاید ایمان کی آنکھیں ابھی نہیں کھلی، وہ شاید انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہوں، لیکن یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ ہم یسوع مسیح کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرا یسوع مسیح جو اس دور میں ایلیا کے لیے کیا کرتا تھا، اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کرتا ہے۔ اور یہاں پر جب اس نے دیکھا کہ بادل ایک ہاتھ جتنا ہے، تو وہ اس کو اتنا بڑا بنا کر دکھاتا ہے کہ وہی ہوا جو اس نے بڑا بنا کے دکھایا۔ بنی اسرائیل جب غلامی میں سے نکل رہے تھے، جی، تو انہوں نے بھی یرو کے آ کر تو 7 چکر لگائے، اور 7ویں چکر میں معجزہ ہوا۔ پہلے چکر میں نہیں، پہلے دن میں نہیں، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں نہیں۔ شاید آپ کے اس پروگرام کو 1 ہفتہ ہو گیا، یا 1 مہینہ ہو گیا، یا 7 سال ہو گئے، لیکن میرا خداوند کسی وقت کا خدا نہیں ہے کہ وہ وقت بالکل، کے اندر آپ اس کو گرفت کر سکیں یا بند کر سکیں۔ وہ لامحدود ہے، اس کی قوت کہیں ان حدوں سے دور جاتی ہے۔ جی، تو خداوند ہمیں برکت دے کہ یہ آمین، آج کا کلام جو ہے یہ 7ویں بار ہو میرے لیے ایمان میں۔ آج جو بات ہم سیکھ رہے ہیں یہ 7واں موقع ہو کہ ابھی تو اڑنا سیکھ جائے، ابھی تو اس بادل کو دیکھ لیں۔ آمین۔ عزیزو، بہت خوبصورت میسیج تھا جو ہم نے پاسٹر ندیم کے وسیلہ سے سنا، تو آئیں ہم ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو آئیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہم ایلیا کی زندگی پر ہی غور کر رہے ہیں، اور میں جی، نے شروع میں کہا کہ یہ آج کے اس کلام سے، آج کی ان باتوں سے پہلی پریکٹس ہم کریں گے کہ ایلیا کیسے دعا کرتا تھا۔ جی، وہ اپنا سر اپنے گھٹنوں میں لے لیتا تھا، اور میڈیکل یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھے ہوئے اپنا سر اپنی ٹانگوں میں لے لے تو اس کے دل اور دماغ کا لیول ایک سطح پر دونوں آ جاتے ہیں، تو اس کے جو خون، جو دل ہمارا خون کو پریشر دیتا ہے اور اس کو پمپ کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر خون زیادہ آ جاتا ہے، اور جب خون زیادہ آ جاتا ہے نا، تو یہ دماغ جو ہے نا ایک خاص جھلی کے اندر ہے، اور اگر وہاں پر خون زیادہ آ جائے تو دماغ جو ہے نا وہ کام کرنا سلو ہو جاتا ہے، کیونکہ پریشر زیادہ ہو گیا نا۔ جی، اور جب دماغ کام کرنا سلو ہو جاتا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلو دنیا کی نظر میں ہوتا ہے، دنیا کی سوچ اور دنیا کے کاموں میں وہ سلو ہوتا ہے، اور خدا کو دنیا کے کاموں سے جو سلو لوگ ہیں نا، جنہوں نے اپنے آپ کو زیرو کر دیا، وہ بڑے پسند ہیں، اور یہاں پر وہ ایسے ہی کر رہا ہے۔ اور اسرائیل کے اندر
जब कोई बच्चा पैदा होता था तो कहते हैं जो औरतें थी उनकी इस हालत में जब बच्चा पैदा होता था तो वो बड़ा आसानी से हो जाता था। और एलिया ने ये तरीकाकार इसलिए चुना क्योंकि वो ईमान की आंखों से वो अपने अंदर कुछ रखे हुए है जो कि कुछ उग नहीं रहा, लोग मर रहे हैं, खुराक नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो अपने अंदर कुछ पैदा कर रहा है और वो ईमान में कर रहा है कि खुदावंद तुम मुझ में से कुछ पैदा कर। और वो क्या था कि वो बारिश को चाहता है कि इस मुल्क के लिए हो जाए। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पर बैठकर मांगता था वो। बहुत उसने फिर खूबसूरत एक थी। दुआ मांगी और वो दुआ ये थी कि खुदावंद बारिश बरसी। बरसी। और बारिश बरसी। जब तक हम अपने अंदर रखते नहीं है कि हम मजबूत होना चाहते हैं तो हम मजबूत नहीं हो पाएंगे एलिया की तरह। और बिल्कुल। एलिया जिस तरह मजबूत है हमें भी मजबूत होने की ज़रूरत है। ये एक तरीकाकार है जो पहला है मेरे लिए कि घुटनों पर होकर तो दुआ करते रहो। दुआ हमारे ईमान को मजबूत करती है। आमीन। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पास्टर जी आपके बी द लाइट टेलीविज़न की जानिब से कि आप इतना खूबसूरत मैसेज आज हमारे लिए लेकर आए। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ों, ईमान के बारे में हम आज सीख रहे हैं और ख़ास तौर पर आज एलिया की ज़िंदगी के बारे में हमने सीखा और बहुत ही खूबसूरत गीत हम लोग सभी गाते हैं। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हर पल अपने ही लोगों के साथ। और उसमें बड़ा खूबसूरती से एलिया के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से वो दुआ मांगता था खुदावंद से। तो प्यारे अजीज़ों, आज हमने भी सीखा कि हमने अपने ईमान को अगर बढ़ाना है तो दुआ में अपने घुटनों के बल बैठ जाएं खुदावंद के हुजूर। और यीशु संग सवेरा जो है उसमें खुदावंद के हुजूर में बैठें और खुदावंद से बातें करें। वो आपके ईमान को बढ़ाएगा और आपको बरकत देगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। प्रोग्राम की डिटेल्स आपकी स्क्रीन के नीचे हैं। हमसे राब्ता ज़रूर रखें। कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें। उम्मीद है कि फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, शाद रहें, खुदावन में मजबूत रहें, बढ़ते चले जाएं खुदा में यीशु मसीह में। आमीन।